نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی مقام بدر پر، غزوہ بدر میں، جبکہ ظاہری طور پر مسلمان بہت کمزور تھے۔ 17 رمضان المبارک یوم غزوہ بدر ہے۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں پہلا معرکہ ہے جس میں کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ 1000 کا جنگجو لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے، اور بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ نہ اتنی سواریاں ہیں، نہ اتنی تلواریں ہیں، اور نہ ہی جنگی مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان ہے۔ تو سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر یہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا ہے، اور دوسری طرف جو شیطان ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوا ہے۔ شیطان نے بھی اپنی پوری طاقت لگائی ہے، اپنا پورا زور لگایا ہے، لیکن فتح اور نصرت اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا مقدر بنا دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو معرکہ ہے یہ اس لیے اس کو نمودار فرمایا تاکہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، فرمایا کہ تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ معرکہ اس لیے کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابتدا میں جو خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ جب تم گھر سے نکلے تھے تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ تو یہ ابتدائی بات ہے، اور اگر کوئی عیسائی یا یہودی یا کافر یا اسلام دشمن یہ کہے کہ مسلمان تو اس جنگ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو اب ان کو اپنی حالت بھی دیکھنی چاہیے کہ جب خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے جائیں اور اس شہر میں داخل ہو جائیں، اس شہر کو وہ فتح کریں اور وہاں پہ جا کر اپنی زندگی گزاریں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس شہر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس شہر میں موجود ہیں، بس تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو، ان کا مقابلہ کرو، ہم یہاں پہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور ان مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو جنگ ہے وہ ہمارے سر پر آن پڑی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا کہتے ہو؟ تو اب آقا علیہ السلام کے غلام کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہم وہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا،
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے، اگر آپ ہمیں کہیں گے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دو ہم لگا دیں گے، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ دینے والا کون ہے، ہم فوراً اس پر عمل کر لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، تو پھر میں نے وعدہ کیا کہ اے میرے حبیب میں تمہاری ضرور مدد فرماؤں گا اور میں اپنے فرشتے بھیجوں گا۔ تو خالق کائنات نے وہ جو لوگ چند جن کے دل میں تھوڑی ابتدا میں ناپسندیدگی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی۔ کیسے؟ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ دیر کے لیے سو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ یہ ظاہری آنکھ بھی لگ گئی ہے، باطنی آنکھ بھی لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، رحمت آئی۔ رحمت نے کیا کیا؟ لیطہرکم بہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ذریعے ان کو پاک فرما دیا، اور جو شیطانی اثرات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں سے رابطہ فرمایا۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ خالق فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل سے رابطہ فرمایا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، وہ ثابت قدم ہو گئے اور وہ تیار ہو گئے سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ ادھر شیطان ہے، اس نے کہا، شیطان کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان ظاہری طور پر انسانی شکل میں آیا، اپنی فوج لے کر آیا اور کافروں کے لشکر میں داخل ہو گیا اور ان سے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم غالب ہوگے۔ وقال انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ہمیں فوج مل گئی ہے اور اتنا مضبوط سپہ سالار ہے، ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انہیں نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، لیکن تھا شیطان۔ اب داخل ہو گیا، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان، جب اس نے اللہ تعالیٰ کے لشکر کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی فوج کو دیکھا، نکسا علی عقبیہ، تو الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، جیسے کھڑا تھا ویسے ہی پیچھے کی جانب دوڑنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا ساتھی ہوں، تم غالب آ جاؤ گے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان اکیلے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور آج مسلمان غالب آئیں گے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور خالق کائنات نے پھر یہ کرم کیا، خالق کائنات نے ایمان والوں پر یہ کرم کیا، ایک اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد اور فرمائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو ان کی نظروں میں زیادہ کر دیا۔ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا کر دیا۔ لشکر تو 1000 کا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں بالکل تھوڑے لوگ نظر آئے، اور جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ان کو بہت سارے لوگ نظر آئے۔ فی منامکا کثیرا،
خالق کائنات نے فرمایا کہ ان کی نظروں میں ہم نے تمہیں کثیر کر دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی اور پھر کیا کیا؟ خالق کائنات نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو ثابت قدم کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ رابطہ کیا، ان پر رحمت نازل فرمائی، شیطانی اثرات نکال دیے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان پر خوف طاری کر دیا، ان کی نظروں میں مسلمانوں کو زیادہ کر دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے ایمان والو یہ نہ کہنا ہم نے انہیں قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک اٹھائی بدر کی زمین سے اور اس پر کچھ پڑا اور اس کو کافروں کی جانب پھینک دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا۔ الفاظ دیکھیں خالق کائنات کے کہ وَمَا رَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکا، إِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا، کہ ظاہراً آقا علیہ السلام ہی پھینک رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکا، پھر فرمایا جب آپ نے پھینکا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی غیبی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کافروں کی جڑیں کاٹ دیں اور مسلمانوں کو ثابت قدم بنا دیا۔